والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. یا من بدا جمالک من کل ما بدا، بادا ہزار جان کے مقدس ترا فدا. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، اللہ جل مجدہ کی عطا اور توفیق سے آج پھر آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کو سننے اور سنانے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. عزیزان محترم، پہلے ربیع الاول سے لے کر آج تک روزانہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 اور 6 مرتبہ بھی ہم اکٹھے ہوتے رہے آقا علیہ السلام کا ذکر پاک سننے کے لیے. ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن میرے آقا کا ذکر پاک ہم نے نہ کیا ہو یا نہ سنا ہو. آپ جانتے ہیں کہ پورا مہینہ میں ہم نے آقا علیہ السلام کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے ودھا کے چہرے کا ذکر، واللیل کی زلفوں کا ذکر، ما زاغ البصر وما طغی کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر، آپ کے قدمین کا ذکر، آپ کے یدین کا ذکر، آپ کے کمالات اور معجزات کو بیان کیا. خدا کی قسم ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے صرف چہرے مبارک کی تعریف بھی ہم پوری نہیں کر سکے، یہ مہینہ ختم ہو گیا ہے. آپ کے کمالات اور معجزات اگر کوئی بیان کرنے لگ جائے، پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری کائنات کے درخت قلم بن جائے، تو زلف محبوب کے ایک بال کی بھی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. تعریف تو تبھی ہوگی نا کہ جب کوئی جس کی تعریف کی جا رہی ہے ان کی عظمت کو جانتا ہو. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، میری شان کو، میری عظمت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال جن کے حصے میں جتنا نصیب میں ذکر آیا، محبت آئی، عقیدت آئی، انہوں نے آپ علیہ السلام کا ذکر کیا. آج میں صرف اور صرف آپ کے لعاب دہن پر گفتگو کروں گا، اور کوئی موضوع نہیں ہے، صرف لعاب مبارک، لعاب دہن پر گفتگو کروں گا. آج سے پہلے نہ پہلے کبھی میں نے یہ گفتگو کی ہے، نہ اس مہینے یہ گفتگو ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ آپ کے لعاب دہن پر گفتگو ہو رہی ہے. صرف فوکس آپ کے لعاب مبارک کو رکھنا ہے. یہ یاد رکھے، آپ کے اسم میں برکت،
آپ کے جسم میں برکت، آپ کے آنکھوں میں برکت، آپ کی ہاتھوں میں برکت، آپ کی نگاہوں میں برکت، آپ کے ذکر میں برکت، آپ کے میلاد میں برکت، آپ کی سیرت طیبات میں برکت۔ غرض ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں، جس پہلو کو بھی دیکھیں آپ سراپے برکات ہیں، منبع برکات ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا صرف لعاب منبع شفا نہیں، آپ نے کسی کو دیکھا شفا ہو گئی، ہاتھ پھیرا شفا ہو گئی، جی زلف عنبری کا منہ مبارک کو کسی نے پانی میں ڈبو کے پیا شفا ہو گئی، آپ کے کرتے مبارک کو دھو کے پیا شفا ہو گئی۔ یہ ساری احادیث مبارکہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کروں گا۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، جناب ابو طالب کی ملاقات ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے پوچھا چچا یہ بتائیں جو میرا بھائی پیدا ہوا ہے اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے جناب ابو طالب نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھ نہیں کھولی، ہمیں یہ شک پڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں ان کی بینائی بھی سلامت ہے کہ نہیں، شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا تو راز کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکا، وہ جن کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں وہ والضحیٰ کا چہرہ سامنے جائے گا تو علی آنکھیں کھولیں گے، وہ والضحیٰ کا چہرہ نظر کے سامنے ہوگا تو آپ آنکھیں کھولیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت مولا کائنات کو آپ اٹھاتے ہیں، مولا کائنات کو اٹھاتے ہیں، اور جناب والا حضرت مولا کائنات کو جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے اٹھایا، یہ بزرگ ہیں پہلی دفعہ ہے، ان کو نہیں پتا، اس طرح پڑھ نہیں جاتا کسی کو۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے جتنے لوگوں کو میرے مزاج سے واقفیت ہے وہ نہ اٹھ کے پیسے دے، مجھے بات بھول جاتی ہے۔ اگر کوئی نیا بندہ اٹھتا ہے تو اس کو اس طرح پکڑ کے نہیں بٹھاتے، یہ سارے خیال کیا کرو۔ درود شریف پڑھے۔ آپ تو دوسروں کو اس لیے روکتے ہیں بھئی ڈسٹرب نہ ہوں، مگر جب آپ ان کو ڈانٹتے ہیں وہ ساری تقریری چٹنی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نیا بندہ اٹھے اس کو کچھ نہ کہا کرو، جو پرانے بندے کوئی نہ اٹھے، کیونکہ مجھے بات بھول جاتی ہے، ساری دماغ سے اسکپ ہو جاتی ہے۔ پیسے کسی کو کڑوے نہیں لگتے، پیسے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، پیسے سب کو اچھے لگتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لعاب دہن کے لیے پوری رات میں نے جا کے ایک نہیں دو نہیں تقریباً کوئی 30-40 کتب سے حوالے تلاش کر کے میں نے ان کو گلدستہ بنایا ہے۔ ساری رات جگر پگھلانا پڑتا ہے، پھر جا کے ایک مضمون تیار ہوتا ہے، اور پھر یہ مضمون جب 10-10 روپے کی نظر ہوتا ہے تو پھر رات کو بھی جگر پگھلتا ہے اور پیسے دے کے بھی جگر پگھلتا ہے۔ تو آپ کی قدردانی کا شکریہ، آپ مہربانی کر کے بس آپ میرے لیے دعا کریں گے، میرا خطاب پورا ہو گیا۔ بس پیسے کی تکلیف کوئی نہ کرے، بعد میں حافظ صاحب سے کٹھے لے لوں گا، پریشان نہ ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے لے چلو۔ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے، آپ نے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جیسے اٹھایا، حضرت مولا کائنات نے آنکھ کھول کے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، آنکھیں کھول دیں اور ٹکٹکی باندھ کر چہرہ مصطفیٰ کو تکنے لگے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت مولا کائنات کو گھٹی کے طور پہ عنایت فرمایا۔ یہ لعاب کا اندر جانا تھا اور مولا علی کا باب العلم بن جانا تھا، گویا وہ لعاب نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا علم ان کو عطا فرما رہے تھے۔ یہ لعاب کی برکت تھی کہ آپ باب العلم بنے، علم کا دروازہ بنے۔ جب کسی نے سوال کیا اے مولا کائنات آپ آنکھ کیوں نہیں کھولتے تھے؟ فرمایا جن کے لیے آنکھ بند تھی وہ آئے ہیں تو کھولی ہے، اور پھر فرمایا لم ارا قبلہ ولا مثلہ ولا بعدہ، محبوب خدا کی قسم آپ جیسا حسین علی کی آنکھ نے نہ پہلے دیکھا ہے
نہ بعد میں دیکھا ہے، تو پتہ چلا وہ پہلے دیکھ کے آئے تھے، پہچان بھی رہے تھے کہ اب دوسرے ہاتھ آ رہے ہیں، وہ ودعا کا چہرہ نظر کے سامنے نہیں ہے، جن کو دیکھ کے آیا ہوں وہ چہرہ سامنے ہوگا تو علی آنکھیں کھولے گا۔ بات بڑی دور کی ہے۔ لم ارا قبلہ ولا مثلہ ولا بعدہ، فرمایا محبوب آپ جیسا حسین نہ پہلے کسی آنکھ نے دیکھا۔ اے مولا کائنات آپ تو آنکھ بند کر کے آئے تھے، آپ نے آنکھ کھولی نہیں، کہا میں دور کی بات کر رہا ہوں، جہاں عقل والے نہیں پہنچ سکتے عشق والے ہی پہنچیں گے، علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عشق والے وہ جانتے ہیں کہ جب الستو بربکم کا پوچھا گیا تھا، مصطفیٰ پہلے فرما رہے تھے قالوا بلا، آپ نے فرمایا ہاں تو ہمارا رب ہے، بعد میں جس شخصیت نے بولا یا صدیق اکبر تھے یا مولا کائنات تھے، تو فرمایا ہم تو وہاں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ لم ارا قبلہ ولا مثلہ ولا بعدہ، خدا کی قسم محبوب ہم نے آپ جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ پہلے کیسے دیکھا، پہلے کیسے نہیں دیکھا؟ فرمایا جب سے بھی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی محبوب نہ ہم پہلے کسی کو دیکھتے تھے نہ بعد میں کسی کو ہم نے دیکھا، آپ جیسا حسین کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا فرمایا، اور ایک وقت آیا اس دہن نے جا کے مولا کائنات کے سینے کو شرح صدر عطا فرمایا، اور خود میرے آقا تصدیق فرماتے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اچھا یارو ایک بات سوچنے کی ہے، محدثین فرماتے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا گاؤں ہوں، کوئی چک ہوں، کوئی محلہ ہوں، شہر کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا اس لیے شہر فرمایا ہے جو تمہیں چیزیں محلے میں نہیں ملتی، جو چکوک میں نہیں ملتی، وہ گاؤں میں نہیں ملتی، وہ شہر میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ فرمایا علم کا شہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی تم آؤ گے جو کچھ مانگو گے تمہیں در مصطفیٰ سے ملے گا، اس لیے علم کا شہر ہے۔ اور مولا علی کی شان یہ ہے کہ جو شہر میں داخل ہوگا اس کو 2 مرتبہ میرے علی کا سامنا ہوگا، آتے ہوئے بھی رخ علی کو دیکھے گا، جاتے ہوئے بھی رخ علی کو دیکھے گا۔ اب جس نے علی سے بغض رکھا وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ پتہ چلا جنت میں وہی جائے گا جس کا باب العلم سے بھی تعلق ہوگا اور شہر مدینہ سے بھی تعلق ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لعاب عطا فرما کے باب العلم بنا دیا۔ پھر وقت آیا جب ہجرت کی رات آئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو 2 شخصیات کی ضرورت تھی، ایک وہ شخصیت جو ساتھ چلے، ایک وہ شخصیت جو بستر پہ آرام کرے۔ اب بستر پہ آرام کرنے کے لیے مولا کائنات کو تجویز کیا گیا، اور سفر کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو حکم فرمایا گیا۔ سفر کے ساتھی صدیق اکبر ہیں اور بستر پہ آرام کرنے والے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ خانہ کعبہ ہے نا جہاں باب عبدالعزیز کے ساتھ جائے نا، موجودہ جو تعمیر ہے بیت اللہ شریف کی، تو ساتھ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب علی۔ کیا نام ہے؟ یہاں حضرت میرے آقا علیہ السلام کا گھر تھا، آپ کا طیب و طاہر حجرہ مبارک تھا، اور میرے آقا علیہ السلام اسی جگہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آرام کروا کے چلے گئے۔ اور حضرت مولا کائنات فرماتے میری سب سے خوبصورت وہ رات تھی جو میں بستر مصطفیٰ پہ آرام کر رہا تھا۔ اگر موت سر پہ منڈلا رہی ہو تو نیند نہیں آتی۔ ارے جنہوں نے فلسفہ موت کو سمجھ لیا ہو وہ سکون سے نیند کرتے ہیں، وہ موت کا تو انتظار کرتے ہیں۔ ارے موت کوئی مٹانے کے لیے تو نہیں آتی، یہ رب اور رسول سے ملانے کے لیے آتی ہے نا۔ آج اس دور میں بھی موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو مدینے جاتا ہے در و دیوار کو دیکھتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے میرے سرکار کو دیکھتا ہے۔ آج بھی یہ آپ کی کرامت ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ میں نے محسوس کی، پڑھی نہیں ہے۔ میں حیرت میں تھا کہ جب کوئی بیت اللہ شریف جائے، اگر اس کا کوئی پرس، کوئی
موبائل یا کوئی چیز گم ہو جائے نا تو وہ آفس جو ہے باب علی کے پاس ہے. تو ہماری کوئی چیز گم ہوئی، بندے گم ہوتے ہیں وہیں سے ملتے ہیں، کوئی چیز گم ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے. تو جب میں وہاں پہ وہ چیز لینے کے لیے گیا، وہ میری گم شدہ پرس مجھے ملا. میں 1400 سال پیچھے چلا گیا. میں نے کہا اے علی، تیرے قدموں پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے. جہاں میرے مصطفیٰ نے تجھے امانت دینے کے لیے، آرام کے لیے حکم فرمایا تھا، آج بھی امانت لینی ہو تو اسی در سے مل رہی ہے. تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی امانتیں لٹا کے آنا. تو جس کی ڈیوٹی میرے مصطفیٰ لگا دیں کوئی ہٹا نہیں سکتا. اگر آج بھی مکے جائیں اور کوئی چیز گم ہو جائے، آج بھی در علی سے ملتی ہے. کوئی بات سمجھنے کی ہے نا، آج بھی در علی سے ملتی ہے، آج بھی باب العلم سے وہ چیز ملتی ہے. یہ گھٹی لعاب کی صورت میں مولا علی کے شکم عطر میں گئی، باب العلم بن گئے. آنکھوں میں گئی، نور علی نور بن گئے. فرماتے جب سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لعاب دہن لگایا ہے اور دعا فرمائی ہے، لوگوں کو گرمیوں میں گرمی لگتی ہے، مجھے سردی لگتی ہے، اور لوگوں کو سردیوں میں سردی لگتی ہے، مجھے گرمی لگتی ہے. اے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے کمال کا کیا کہیے؟ آپ سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں. فرمایا یہ میرا کمال نہیں، یہ لعاب کا بلکہ نگاہ رسالت مآب کا کمال ہے. اور وہی جو لعاب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا. اب ایڑی پہ لگا تو میرے آقا نے اپنی زندگی پہ کس کو مصلی پہ کھڑا کیا؟ بولیے، یہ لعاب کوئی کام کرتا ضرور ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ صرف حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ میرے آقا نے لعاب لگایا. شاید آپ نے مطالعہ نہیں فرمایا. میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، جب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچے، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، پاؤں کے اوپر ورم ہے، چھالے آئے ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے قدموں پہ اپنا لعاب لگایا. فرمایا علی جب تک تم زندہ رہو گے کوئی بیماری تیرے قدموں کو چھو نہیں سکتی. اب دونوں کے قدمین پر لعاب لگا، ایک کو مصلی خلافت دیا، ایک کو مصلی امامت عطا فرمایا، ایک کو مصلی ولایت عطا فرمایا. ظاہری مصلی پر حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا اور باطنی مصلی پر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کھڑا کیا. اور یاد رکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جن کو لعاب دیا، حضرت مولا علی کو لعاب عطا فرمایا، تو آپ سید الاولیاء بن گئے. اور جب حسن اور حسین کو لعاب دیا تو آپ سید الشہداء بن گئے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ السلام. یار دیکھو، جن کے لعاب میں اتنا برکت ہے تو خود رسالت مآب میں کتنا برکت ہوگی. تو جن کے لعاب میں اتنا برکت ہے. اچھا یہ لعاب کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جس کو بھی نوازا ہے نا، آج تک میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، جس کو بھی عالم بنایا ہے نا، یا اپنی لعاب عطا کر کے عالم بنایا ہے یا نگاہ سے بنایا ہے. یہ جو علم ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو عالم ہے نا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اور یہ مجھے بتائیں، وراثت حقیقی اولاد کو ملتی ہے یا لے پالک اولاد کو ملتی ہے؟ بولیے، حقیقی اولاد کو ملتی ہے. تو جو اولاد حقیقی ہوگا، مطلب یہ ہے جو النقی والتقی فہو عالی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقوی و
رب سے ڈرنے والا ہوگا وہ میری اولاد ہوگا، جو میری اولاد ہوگا میں اس کو علم عطا کروں گا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں جس میں خشیت خداوندی ہوگی، علم مصطفیٰ بھی اسی سینے میں ہوگا، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سینے میں ہوگا۔ مولا کائنات کو لعاب عطا فرمایا، باب العلم بنا دیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے، میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ وہ باب العلم کے بعد میں علم کی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے انس بن مالک، تیرے منہ میں اپنا لعاب ڈالتا ہوں، تیرے پاس ایک شخصیت آئے گی جس کا نام نعمان ہوگا، والد کا نام ثابت ہوگا، لوگ ابو حنیفہ کہیں گے، جب یہ تیرے سامنے آئے تو یہ میرا لعاب ان کے منہ میں ڈال دینا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے انس میرا لعاب اس کے منہ میں ڈال دینا، حضرت انس نے سوال کیا آقا یہ پانی منہ میں ڈالو یہ ضم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پانی ڈالو ختم ہو جاتا ہے، لعاب ختم ہو جاتا ہے، آقا جب آپ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالیں گے یہ تو ختم ہو جائے گا، تو میں امام اعظم کو کیسے پہنچاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا لعاب دینا بھی میرا کام ہے، حفاظت کرنا بھی میرا کام ہے، یہ لعاب دینا بھی میرا کام ہے، حفاظت کرنا بھی میرا کام ہے۔ میرے آقا نے لعاب دیا اور اس جگہ پہ ہونٹوں کے نیچے ایک چھالا آبلہ بن گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے انس بن مالک یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، اور جب یہ نعمان بن ثابت تیری خدمت میں آئے گا یہ چھالا پھٹ جائے گا، میرا لعاب اس کے منہ میں ڈال دینا۔ یہ علم ہے، یہ لعاب بھی ہے، علم بھی ہے۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مختلف روایات ہیں کئی سال تک 40 سال 50 سال وہ میں آبلہ لے کے پھرتا رہا، اور ایک وقت آیا جب حضرت امام اعظم 5 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک مطاف کے اندر لوگوں کو درس حدیث پڑھا رہے ہیں۔ پوچھا ابا جان یہ سفید ریش کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ تو والد نے بتایا یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انس بن مالک نام ہے۔ کہنے لگے میری ایک امانت ان کے پاس ہے، ابا جی اجازت ہو تو لے آؤں؟ اب کیسے پتا چلا؟ یہ تو بعد کی بات ہے، یہ بھی ایک خطاب ہے۔ آپ جاتے ہیں، جا کے حضرت انس بن مالک کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں آپ نے سوال کیا انت نعمان، عرض کی نام، اے میرے آقا کے صحابی میں حضرت نعمان ہوں۔ فرمایا تیرے والد کا نام ثابت ہے؟ جی ثابت ہے۔ فرمانے لگے ایک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دی ہے، منہ کھول وہ امانت تیرے منہ میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ جب حضرت نعمان بن ثابت حضرت انس کے سامنے گئے وہ آبلہ پھٹ گیا، وہ لعاب مصطفیٰ حضرت امام اعظم کی جب منہ مبارک میں آیا، آپ فرماتے خدا کی قسم اس لعاب کا آنا تھا اور قرآن کا توجہ فرمانا تھا، میں جو بھی آیت پڑھتا آیت کہتی امام اعظم مجھے پڑھو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، مجھے پڑھو یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، مجھے پڑھو اس سے مسئلہ استخراج ہوتا ہے۔ پھر محکمات آیات بھی بولتی تھی، مقطعات بھی بولتی تھی، متشابہات بھی بولتی تھی۔ میں جب قرآن پہ توجہ کرتا وہ آیات بولتی تھی، یہ میرا کمال نہیں لعاب مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے لعاب عطا فرما کے امام اعظم بنا دیا۔ چلے غوث اعظم کی بات کرتے ہیں۔ اب توجہ دیکھیں، لعاب کا کنیکشن دیکھیں یہ کہاں سے چلا۔ حضرت سیدنا سیدی و سندی و مرشدی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آپ فرماتے ہیں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے عبد القادر گفتگو کیا کرو، لوگوں میں تقریر کیا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اجمی ہوں، میرے لہجے میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے، عربی زبان میں اس طرح روانی سے بولتا نہیں، تو کیسے بولوں گا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، ایک نہیں دو نہیں 7 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، فرمایا اب تو نہیں بولے گا، اب جس کا علم ہے وہ علم والا بولے گا، تو بولتا تو عبد القادر پہلے بولتا، اب تو نہیں بولے گا، یہ علم خود بولے گا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرے آقا تشریف لے گئے، سو نہیں رہے، جاگ رہے، مستند کتب کے اندر، یہ وقت نہیں ہے میں حوالہ دوں، جن کے پاس ہماری حیات النبی ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اور کئی کتابوں کے حوالے سے پڑھ لیجئے گا۔ عزیزان محترم، پھر آپ فرماتے ہیں میرے آقا چلے گئے، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باب العلم باب الحکمت آپ تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے وہی جواب دیا، حضور میں اجمی ہوں، فصاحت و بلاغت نہیں ہے، میں عربی پر اتنا دسترس نہیں رکھتا۔ فرمایا منہ کھولو، تو حضرت جناب مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کی یا جدی، اے میرے دادا، میرے آقا نے تو 7 مرتبہ لعاب ڈالا ہے، آپ 6 مرتبہ۔ فرمایا میں ادب رسول کی وجہ سے 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں پھر جب حضرت عبد القادر جیلانی گفتگو کرتے تو 40 جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس میں، اور پھر آپ کے گفتگو کے دوران لوگوں پر وہ سرور، وہ وجد، وہ کیفیت پیدا ہوتی کہ لوگ دیواروں میں سر مارتے، ان پر کیفیت طاری ہو جاتی، اور جناب والا کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے، اور کوئی بے ہوش سے باہوش ہو جاتے۔ ان بے ہوشی میں کسی کو دیدار مصطفیٰ نظر آتا، کسی کو خدا کا دیدار نظر آتا۔ آپ کی گفتگو کے دوران ایک نہیں 1000 لوگ ولی بنے ہیں آپ کی گفتگو کو سن کر۔ مولا کائنات امام الاولیاء سید الاولیاء حسنین کریمین کو لعاب عطا فرمایا تو سید الشہداء، اور جناب والا ہمارے امام اعظم کو عطا فرمایا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو امام اعظم، میرے غوث پاک کو عطا فرمایا تو غوث اعظم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے تو ہم سارے ہیں لیکن ہمارے نام کے ساتھ تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ سارے اعظم، فرمایا یہ جتنے اعظم ہیں دیکھو تو صحیح، ان کا تعلق اعظم سے ہے۔ ارے جن کا تعلق رسول اعظم سے ہوگا، تعلق سب کا رسول اعظم سے ہے، لیکن جن کو میں نے اپنا لعاب عطا فرمایا ہے تو سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہیں قرآن ملا تو کتاب اعظم، رسول ملا تو رسول اعظم، تمہیں غوث ملا تو غوث اعظم، تمہیں امام ملا تو امام اعظم، فقیہ ملا تو فقیہ اعظم، محدث ملا تو محدث اعظم۔ یہ سارے اعظم لوگ تمہارے کھاتے میں کیوں ہے؟ کہا اعظم رسول سے جو تمہارا تعلق گہرا ہے نا۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا تعلق بڑا ہے، اس لیے تمہیں ہم نے محدث دیا، محدث اعظم، فقیہ دیا، فقیہ اعظم، غوث دیا، غوث اعظم، امام دیا، امام اعظم، کتاب دی تو کتاب اعظم، اور رسول ہے تو رسول اعظم، اور پھر ہمارا خدا تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارا تو خدا وہ ہے جو سب کا خدا ہے۔ عزیزان محترم، فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا اصل نام ہے سعد الدین۔ کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے من شذرات الذہب، 14 جلدوں میں کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ تفتازانی امام فخر الدین رازی کے شاگرد ہیں، اور آپ سبق یاد کرتے تو سبق یاد نہیں ہوتا۔ استاد کہتے ہیں یہ اتنا کند ذہن ہے، سبق نہیں یاد ہوتا، اور جب بھی استاد کسی پر تان و تشنیع کے تیر برساتے تو کہتے ہوئے تمہیں سبق یاد نہیں ہے، تو بھی تفتازانی ہو گیا۔ تفتازانی ان کا نام تھا، تفتازان ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، تفتازن علاقے کا نام ہے۔ تو تمہیں شرم نہیں آتی، سبق نہیں، تو بھی تفتازانی کی طرح ہو گیا، سعد الدین بن گیا۔ یہ ضرب المثل تھا کہ جب کسی کو سبق یاد نہ آتا نا تو اس کا نام لیتے،
تو کہتے ہیں ایک رات میرے دل پہ بڑی چوٹ لگی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم تو آپ کی وراثت ہے، علم تو آپ کے قدموں سے ملتا ہے، آقا میں آپ کا نام لیوا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اور مجھے خود ہی نواز دے۔ فرمایا میں اپنے حجرے میں کھڑا ہو کے گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا تھا، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے پوچھا کون ہو؟ تو کسی نے جواب دیا باہر چلو سیر کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، علامہ فخر الدین رازی میرے استاد محترم مجھ سے ناراض ہوں گے اور تم مجھے کہتے ہو چلو سیر کے لیے۔ اس نے کہا سیر کے لیے تمہیں لے کے جانا ہے، یہ سیر کوئی زمین کی نہیں ہے، تاجدار مدینہ کے قدموں کی زیارت کے لیے تجھے بلایا جا رہا ہے، چل بہرا جس نبی کے لیے استغاثہ پیش کر رہا ہے، دل سے پیش کر رہا ہے، میرے آقا جلوہ گر ہے، آج زیارت کر۔ علامہ تفتازانی کہتے ہیں جب میں باہر نکلا میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما تھے، میں آپ کے قدموں پہ گر گیا، آپ نے مجھ پر شفقت فرمائی اور فرمایا تفتازانی اپنا منہ کھول۔ جیسے ہی میں نے منہ کھولا میرے آقا علیہ السلام نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر جیسے ہی وہ لعاب دہن گیا تو جتنا مروجہ کتابیں تھیں، جتنے علوم عصریہ تھے، سارے میرے دل پر جاگزین ہو گئے، ہر چیز میں نے پڑھ لی۔ صبح جب کلاس میں گیا میرا استاد کہتے سعد الدین تو پیچھے ہو جا، تجھے سبق نہیں آتا۔ میں نے کہا حضور پہلے نہیں آتا تھا، میرے آقا مجھے لعاب دے کے سب کچھ پڑھا گئے ہیں، میرے آقا مجھے سب کچھ پڑھا گئے ہیں۔ کہنے لگے حیرت کی بات ہے، کہتے جتنا مروجہ تعلیم تھی، علوم عصریہ تھے، ساری کتابیں میں نے زبانی سنا دی۔ تو سعد الدین کو استاد نے کہا آج مجھے اپنے استاد ہونے پر فخر ہو رہا ہے کہ جن کے شاگرد مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یقیناً اے تفتازانی کل تک تو میں تجھے کند ذہن کہتا تھا، آج مجھے اپنی شفاعت اور بخشش کی امید لگ گئی ہے کہ جن کے شاگردوں کو مصطفیٰ لعاب دے کر نواز دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو میرے مصطفیٰ کے صرف زیارت ہو منہ مبارک کی وہ تو جنتی، تو نے تو پورے جسم اقدس کی زیارت کی ہے، تیرے جنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ تفتازانی جب تجھے قیامت والے دن مصطفیٰ جنت کا حکم دیں گے تو مجھے نہ بھولنا، میرا ہاتھ پکڑ کے لے جانا، میں بھی تیرا استاد ہوں۔ دیکھیں یہ لعاب نہیں، یہ علم ہے، یہ لعاب نہیں علم ہے۔ تو عزیزان محترم نتیجہ کیا نکلا؟ گویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب نہیں دیتے، صرف ظاہری طور پہ لعاب ہوتا ہے، حقیقت میں تو علم عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی بات پہ نہ رہیے گا کہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو لعاب دے دیا تو اس کو علم مل گیا، نہیں، لعاب میں علم بھی ہے، لعاب میں شفا بھی ہے، لعاب میں زندگی بھی ہے، لعاب کے اندر جو مصطفیٰ سوچ کے جس کو لعاب دے وہی ہے، سب کچھ ہے۔ عزیزان محترم معاذ اور معوذ جو دو بھائی ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، عام کتب میں یہ بات ہے۔ تو حضرت معاذ نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ اس نے کہا بیٹے تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میں نے بتایا وہ سامنے ابو جہل ہے، میں حیرت میں تھا یہ بچہ کیسے جائے گا۔ حضرت معاذ نے جا کے ان کو جب تلوار ماری تو حضرت معاذ کو ابو جہل کے بیٹے، اس وقت جناب اکرمہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تلوار ماری تو بازو کٹ گیا، صرف یہ جو کھال تھی نا اس سے بازو لٹکا ہوا تھا۔ یہ عشق دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں یہ جو بازو لٹک رہا تھا نا یہ مجھے تکلیف دے رہا تھا، اور میں نے کہا کہ عشق مصطفیٰ میں جو چیز رکاوٹ ہو اسی کو ہی ہٹا دو۔ فرماتے میں نے اپنے بازو کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور یہ بازو علیحدہ کر دیا اور جا کے میں جنگ لڑتا رہا۔ جب جنگ ختم ہوئی میں نے وہی اپنا ہاتھ اٹھایا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف طبیب نہیں ہیں بلکہ آپ تو طبیب بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، اور جسم کے طبیب تو ہیں نا، آپ تو طبیب بھی ہیں، دل کے بھی طبیب ہیں۔ تو حضور مہربانی فرمائے، میرے آقا نے لعاب لگا کر میری بازو جب دوبارہ جوڑی، دوسرے ہاتھ میں اتنا طاقت نہیں تھی جو لعاب والے ہاتھ میں طاقت تھی۔ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا رافع، وہ ہر وقت سرکار کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا، گستاخی کرتا۔ ایک دن میرے آقا جلال میں آئے، فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس کا سر قلم کر کے آئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے،
وہ فرماتے میں نے کہا حضور مجھے حکم دے. میرے آقا نے اجازت دی. میں رات کو اس کے گھر میں چلا گیا, دیوار پھلانگ کے میں نے اس کا کام تمام کر دیا. جب واپس آنے لگا نا, دیوار سے گرا, میری پنڈلی ٹوٹ گئی. جب پنڈلی ٹوٹی تو میں پٹی باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں گیا, آقا میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا نے لعاب لگایا, میری پنڈلی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی. اچھا صحابی کا عقیدہ دیکھو, ان کو پتا ہے کہ در مصطفیٰ سے سب کچھ ملتا ہے. آج لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے جی یہ بھر دو جھولی میری یا محمد کہنا شرک ہے, جو نبی سے مانگو شرک ہے. مجھے آپ ایمان سے بتائیں آپ کو اللہ کہاں سے ملا ہے؟ بولیے. اتنی ہولے ہولے نہیں, زوردار دسو. تو جب خدا ہی در مصطفیٰ سے ملا ہے تو پھر خدا کی نعمتیں بھی ملیں گی تو شرک کیسا ہے؟ نہیں سمجھ آئیے یار. تم جنت تو مانگو اللہ سے, اور میرے مصطفیٰ کریم جنت بھی عطا فرمائے. جب کائنات کی نعمتیں, جب خود خدا ہی در مصطفیٰ سے ملا ہے تو پھر کائنات کا مالک جب ملا ہے تو کائنات کو مانگنا مصطفیٰ سے کیسے شرک ہے؟ مجھے کوئی سمجھائے. نہیں سمجھ آئی بات. آپ بات کو سمجھتے نہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھ نکلتی ہے تو آنکھ اٹھا کے لے جاتے, آقا مہربانی فرمائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صبر کرے گا تو جنت ملے گی. آقا جنت تو ویسے ہی مل جائے گی آپ کے قدموں سے, مجھے آنکھ چاہیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کے آنکھ لگائی. پہلے آنکھ تھی خدائی, مصطفیٰ نے لعاب لگائی, آپ بن گئی مصطفی. ایک خدائی ایک مصطفی. کہتے جو میری دوسری آنکھ تھی اس میں زیادہ نور تھا پہلی آنکھ کی نسبت. تو آج العلم نور, وہ علم نور بھی اسی کو ملتا ہے جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ ہوتا ہے. حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حارثہ کی والدہ ہیں, وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے. بخاری شریف میں متعدد مقام پر یہ حدیث پاک ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے, اگر وہ جنت میں ہے نا تو مجھے بتائیں میں اللہ کا شکر ادا کروں, اور اگر جنت میں نہیں ہے تو مجھے رونے پیٹنے کی اجازت دے. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ام حارثہ میں نبی ہوں, زمین پہ ہوں, پتہ نہیں تیرا بیٹا شہید ہونے کے بعد کہاں گیا, مجھے تو نہیں پتا. ایسا نہیں فرمایا. فرمایا اے ام حارثہ ایک جنت نہیں, جنت کی کئی قسمیں ہیں, اور جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جس کا نام جنت الفردوس ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے, بیٹھے زمین پر ہے. میں اکثر ایک یہ حدیث سنایا کرتا ہوں کہ جنتی اور جنت کی جو حوریں ہیں نا, یہاں پاکستان کی یا دنیا کی میاں بیوی کی لڑائی کو دیکھتی ہے. تو جب آپ کی جو جنت میں بیویاں بنے گی حوریں, حدیث پاک ہے, وہ آپ کی جو گھر میں لڑائی ہو وہ دیکھتی ہیں, تو وہ جنت کی حور تو دیکھ سکتی ہے, ریاض الجنہ کا نبی نہیں دیکھ سکتا. سمجھ کی بات ہے نا قبلہ. تو ام حارثہ کو میرے آقا نے فرمایا اے ام حارثہ میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جو ہے نا وہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہے, جنت الفردوس میں ہے, اور وہاں پہ ٹہل رہا ہے, میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. اور وہ کہنے لگی آقا مجھے صبر نہیں آتا. میرے آقا علیہ السلام نے برتن منگایا, کلی فرمائی, اور وہ کلی کا پانی اس کے سینے پہ پھینکا. وہ کہتی ہے خدا کی قسم میرے دل سے بوجھ اتر گیا. وہ جب تک زندہ رہیں حضرت ام حارثہ لوگوں کو کہتی رہی, لوگوں میرے مصطفیٰ کے لعاب میں اتنا برکت ہے, میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب کا چھینٹا ہی لگایا تھا, مجھ سے غم بھی دور ہو گئے, فکر بھی دور ہو گئے, اور بیٹے کی جدائی کا اثر بھی دور ہو گیا. تو پتہ چلا صرف آپ کے لعاب میں علم نہیں, شفا بھی ہے, صبر بھی ہے, برکت بھی ہے. ایک صحابی جنگ کے دوران عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ کمزور ہو گیا ہے, اٹھ کے چل نہیں سکتا. میرے آقا نے اپنے لعاب کا کلی فرما کے نا اونٹ پر فرمائی, اور اونٹ پہلے سے بھی تیز ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا اب یہ نہیں روک سکتا. کبھی تو وہ جابر کے بیٹوں کی گردنوں پہ لعاب لگا کے زندہ فرما رہے ہیں, کبھی حضرت جابر کی ہنڈیا میں لعاب ڈال کے برکت عطا فرما رہے ہیں, اور کبھی تو لعاب ڈال کے دسترخوان پہ, آٹے میں لعاب ڈال کے دسترخوان پہ لوگوں کو روٹیاں کھلا رہے. ارے کھانا 8 آدمی کا ہے, 3000 کھا رہے ہیں, یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے.
اس کے علاوہ آگے چلیے، زمزم شریف آپ پیتے ہیں نا؟ میرے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ آپ کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے یہ نکلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ کی ایڑی سے نکلا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کنویں میں کلی فرمائی تھی، زمزم کے کنویں میں فرمایا کتنے رؤوف الرحیم نبی ہیں، کتنے کریم نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی آئیں گے نا، جب وہ آئیں گے نا حج کے لیے، طواف کرنے کے لیے، وہ کہیں گے کاش کوئی صحابہ سرکار سے تبرک لیتے تھے، ہمیں بھی کوئی تبرک مل جائے تو میں حوض کوثر میں، یہ زمزم کے کنویں میں جو ہے اپنا لعاب ڈال رہا ہوں، اور یہ میرا لعاب زمزم کے کنویں سے کبھی ختم نہیں ہوگا، تو قیامت تک جو میرا امتی زمزم پیے گا اس نے میرے لعاب کا پس خوردہ تبرک استعمال فرمایا ہے۔ جس کو یہ حدیث مل جائے کہ زمزم شریف میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، وہ لعاب دہن سمجھ کر آنکھوں میں لگائے گا، آنکھیں نور علی نور ہوں گی، نزا کے عالم میں لوگوں کو پلائے گا تو نزا کی سختی دور ہو گئی، بیماروں کو پلائے گا تو شفا ملے گی۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لعاب دہن کی وجہ سے زمزم میں یہ برکت آ گئی ہے، کیونکہ نبی کے جسم سے جڑا ہوا کپڑا بھی ہو اگر اس کا وسیلہ پیش کرو تو وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، تو زمزم میں تو میرا لعاب ہے۔ جب تم زمزم ہاتھ میں رکھو اور پھر دعا کرو یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرماؤ، تو پھر وہ پانی پی لو، وہ تیرے پانی پینے سے پہلے اللہ نے تیرے رزق میں اضافہ فرما دیا ہے۔ یہ لعاب دہن کی برکت ہے قبلہ، کہ آپ زمزم ہاتھ میں رکھے اور دعا مانگے تو دعا قبول۔ آپ یہ کہیں اے اللہ مجھے محشر کی گرمی سے پناہ عطا فرما، محشر کی گرمی دور، اے اللہ مجھے نیک بنا دے، زمزم جاتے ہی نیک۔ جو بھی آپ دعا کریں گے زمزم کو ہاتھ میں لے کر وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ برکت کس چیز کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کریں۔ اس کے علاوہ میرے آقا نے فرمایا جو زمزم کو دیکھ لے، کیونکہ میرا لعاب ہے، وہ زمزم کو ہاتھ میں پکڑ لے، کچھ بھی نہ کرے، اس کو دیکھتا رہے، بس دیکھتا رہے، صرف دیکھتا رہے۔ اب چونکہ اس زمزم میں میرا لعاب ہے، اور جو اس لعاب والے پانی کو دیکھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے منافقت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ زمزم کی زیارت سے منافقت دور ہو جاتی ہے۔ کسی کی طبیعت میں منافقت ہو نا اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہے تو زمزم میرے پاس آ جائے، میں دے دوں گا الحمدللہ بڑی وافر مقدار میں۔ وہ روزانہ زمزم کو اٹھا کے دیکھتا رہے، اس کا وظیفہ ہے، وہ دیکھے منافقت دور ہو جائے گی، نفاق کی بیماری۔ اور آپ کہیں گے جی منافقت کہتے کس کو ہے؟ میرے آقا نے فرمایا النفاق و یورث الاعتراض، جس کی طبیعت میں ایک ہی میں تھی گئے، ایک ہی میں ہے، ایک ہی میں ہے، کئی ویلے اوندے کرنے لگے، کئی ویلے اوندے کرنے، ان کو منافق کہا ہے۔ یہ منافق جڑا نفق تو ہے کہ نہیں سعودی عرب ونجو نا تو پہاڑے دے تلوں وڈے وڈے نفقاں بنیا کھڑن، او اتو پہاڑ سلامت دے وچوں کٹنگ تھئی پئی ہے، رستے بڑے پین، یا کھیتاں وچ ونجو نا تے اے جٹیں کول پوچھو جڑے کھیتاں دے بنن تے او جڑے ویلے چوہا وچ نفق بنے دے نا تے پانی اے لیندے تے ویندا ہمسائیں دے کول ہے، نہیں سمجھ آئی گا۔ تے یہ بیماری ہوے نا نفاق و یورث الاعتراض، منافق وہ سی جڑا ہر کام تے اعتراض کرے سی، تے فرمایا جڑا زمزم کو دیکھ سی منافقت دی بیماری ختم۔ تو لعاب کی برکت سے منافقت کی بیماری ختم۔ اچھا پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعاب جو چونکہ میرا ہے زمزم میں، عاشق کا پیٹ بھرتا نہیں اور منافق کا دل کرتا نہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کہیں حج اور عمرے پہ جائیں، اللہ کرے گا اس سال، میرا پکا یقین ہے کہ جو روزانہ محبت سے آقا کے ذکر میں آتے رہے وہ اسی سال مدینے ضرور جائیں گے، میرا یقین ہے، میری یقین بھی ہے، اللہ سے التجا بھی ہے، کیونکہ یہ قانون ہے انا جلیس من ذکرنی، کہ جہاں میرا ذکر ہو میں جلوہ گر ہوتا ہوں۔ یہ قانون ہے
توریت اور انجیل میں ہے جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا اس کے بعد جو کچھ بھی مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا. تو ہم ہر ذکر کے بعد حرمین شریفین کی حاضری کی دعا ضرور مانگتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہتا جی دعا تو آپ صاحب مانگتے جاتے تو اکیلے ہیں ہر سال. میں نے کہا جب میں دعا مانگتا ہوں تمہاری توجہ کہیں اور ہوتی, پتہ نہیں قبول تھی سی کہ کہنا تھی سی. شک والی دعا قبول نہیں تھی. میرے کو تو یقین ہے ذکر رسول تو بعد جو کچھ منگو اللہ عطا فرمائے. نہیں سمجھ آئی گل. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں میں 6 مرتبہ بھی سال میں بلایا ہے, کیونکہ ہر جمعے پہ میں کہتا ہوں اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما, اور یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہوں, اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہوں کہ ذکر رسول کے بعد جو کچھ مانگو اللہ عطا فرماتا ہے. آپ یقین فرمائیں جب دعا ہوتی ہے بے توجہی کا اظہار نہ کیا کریں, شک میں نہ پڑا کریں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دعا مانگتا ہے اور جو سامعین ہیں وہ آمین کہتے ہیں, الذین یحملون العرش, وہ زمین پر آمین کہتے ہیں, حاملان عرش عرش پر آمین کہتے ہیں. جب ان کی آمین اور ان کی آمین آپس میں ٹکراتی ہے تو درجہ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے. پیسے سے میں کبھی نہیں گیا, یہ دعا سے جاتا ہوں. عزیزان محترم, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دعا مانگو قبول ہوگی. کیوں؟ میرا لعاب ہے. منافقت دور, لعاب نہ عطا فرما. اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے گئے, بخاری شریف ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا, کہا یہ منافق ہے, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے حضرت فاروق اعظم کے کان میں کہا یہ اکیلا منافق ہے, جب میرا حسن سلوک دیکھیں گے اس کے برادری کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے. فرت کی دعا مانگ, میں تجھے نہیں منع کرتا, تو رحمت للعالمین جو ہے, تو کریم جو ہے, لیکن میں اس کو نہیں بخشتا. اب یہاں سے دوسرا ٹبر سکپ ہو گیا, اس نے کہا لو جی نبی کی دعا قبول ہوتی تو نبی کہتے ہیں اے اللہ اس منافق عبداللہ بن ابی کو بخش دے, عبداللہ بن ابی کو بخش دے, اور اللہ فرماتا میں نہیں بخشتا. تو لہٰذا دیکھا نا نبی کی دعا قبول ہوتی تو قبول نہ ہو جاتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ابھی کوئی بندہ مجلس میں کھڑا ہو اور میرے گل پڑ جائے اور بدتمیزی شروع کر دے, اور شکوری صاحب اٹھے اور اس کو 1 تھپڑ 2 تھپڑ, اور میں کہوں شکوری صاحب چھوڑ دے اس کو کچھ نہ کہے, چھوڑ دے اس کو کچھ نہ کہے. شکوری صاحب کہے اس کی یہ جرت کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی توہین کرے. اب بتائیں شکوری صاحب کے دل میں میرے لیے بغض ہے محبت ہے؟ اللہ بھی تو یہی فرما رہے محبوب تیری توہین کرے پھر میں بخشوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کس نے کہا ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ کس نے کہا ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا تو قبول ہوتی ہے. ارے دعا تو قبولیت کے لیے میرے آقا کے لب نازنی کا سہارا لیتی ہے تو دعا بنتی ہے. انہو لقول رسول کریم, ارے یہ قرآن بھی میرے مصطفیٰ کے لب مبارک کا سہارا لیتا ہے تو قرآن بنتا ہے نا. جب تک اس لب نازنی کی تائید شامل نہ ہو کسی آیت کو تو آیت قرآن ہی نہیں بنتی. آیت قرآن جب ہی بنتا ہے جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے. سمجھ شریف میں آئی بات کہ نہیں؟ اس کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے کہا جی دیکھو جی نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا تم سمجھے ہی نہیں. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے. محبوب میں سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن تیرے گستاخ کو میں برداشت نہیں کروں, کیونکہ تیری توہین کرتا ہے پھر جنت میں جائے, پھر تو کل سارے توہین کر کے جنت میں چلے جائیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں جو تیرے خلاف بولے زبان درازی کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. عزیزان محترم, تو زمزم میں غذا بھی ہے, شفا بھی ہے, غذا بھی ہے. اب میری تقریر ختم ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے, اور ابھی میں نے ڈیفنس میں جا کے بھی تقریر کرنی ہے. یہاں سے آپ لوگ فارغ ہو کے جن کے پاس سواری ہے وہ ڈیفنس پہنچے, وہاں تقریر اور ہوگی. انہوں نے جو مجھے موضوع دیا ہے اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز, زندگی نے وفا کی تو. اور جب ادھر ادھر سے نیند آنا شروع ہو جائے پھر مجھے تقریر نہیں ہوتی مجھ سے. بس میں اب آخری بات کرنے لگا ہوں. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں زمزم میں شفا, علم, نور سب کچھ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میرا پیٹ بڑھ رہا ہے, میں موٹا ہو رہا ہوں, تو میں نا جیسے آج کل کے ہمارے بچے کہتے ہیں ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں. ان کو کہو بھئی
तेको क्या थी गए डेटिंग करना पिया सही, तो डेटिंग कर रहा हूँ, मैं काम खाऊंगा ना मेरी सेहत सही रहेगी, मैं स्लिम रहूंगा, स्मार्ट रहूंगा। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने खाना पीना छोड़ दिया, पहले से ज्यादा पेट निकल आया। मेरे आका ने फरमाया, है अबू हुरैरा कि तेरा पेट पहले से बढ़ गया है। हजूर मैंने खाना भी छोड़ रखा है, तो इस्तेमाल क्या करता है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मज़म पीता हूँ। फरमाया, अबू हुरैरा इसमें ग़िज़ा भी है, इसमें शफा भी है। ये जो जितने कैलोरीज होते हैं, डॉक्टर ने इस पर ताक़ीद किए, इंसान की बॉडी में जितना सोडियम क्लोराइड ये कैलोरीज की जरूरत होती है सारे ज़मज़म में है। अगर कोई बंदा खाना ना खाए सारी जिंदगी, यही ज़मज़म पीता रहे तो उसको खाने की जरूरत भी नहीं, उसकी खुराक पूरी होती रहेगी। इसमें आब ज़मज़म में शिफा भी है और ग़िज़ा भी है। एक और हदीस पाक, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई हरमैन शरीफैन जाए तो ये ज़मज़म शरीफ को 3 चुल्लू भरे और ऐसे सर में डाले और नियत क्या करे? बारी ताला तेरे महबूब ने फरमाया है, जो 3 चुल्लू भर के अपने सर में डालेगा जब तक जिएगा रुसवा नहीं होगा। वह पीरे को तवीज़ गिंदे वैसा को कोई जलील ना कर सके, ये मुस्तफ़ा दा तवीज़ है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये लुआब मुबारक ये तावीज़ है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 चुल्लू भर के अपने सर में डाले जब तक वो जिएगा कोई उसको जलील और रुसवा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जिनके लुआब से, जिनका लुआब सर पे जुड़ जाए, जिनका लुआब सर पे आ जाए, वो तो रुसवा नहीं हो सकता। अरे ये तो ताल्लुक है लुआब का, जिसका ताल्लुक खुद रिसालत माब से है, वो कैसे रुसवा हो सकता है? तो ये जो मुस्तफ़ा से ताल्लुक वाले हैं, न इस जहान में रुसवा होंगे, न कब्र में रुसवा होंगे, न हशर में रुसवा होंगे, न पुल सरात में रुसवा होंगे, न मकाम मीज़ान पर रुसवा होंगे, बल्कि यहाँ भी दरूद और सलाम पढ़ते हैं, फसलामुन लका मिन असहाबिल यमीन। और मुफस्सिरीन ने कहा जो क़यामत का दिन है वो भी 50,000 साल का है, और 50,000 साल जब नाम अमाल दाएं हाथ में उनको मिलेगा जो सलाम पढ़ने वाले हैं। कुरान है, सूरत वाक़िया है, फसलामुन लका मिन असहाबिल यमीन। अरे ये दाएं हाथ वालों को नाम अमाल जिनको मिलेगा वो सलाम वाले हैं, और अल्लाह दाएं हाथ में नाम अमाल दे के क्या कहेगा? फसलामुन लका मिन असहाबिल यमीन। ऐ महबूब तेरे उत्ते सलाम होवे सज्जे हाथ च जेड़े नाम अमाल कीते खड़े। ते अगर 50,000 साल दा भी दे होवे तो सदा परसू मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। तो मैंने कुरान पढ़ा है, अगर हदीस पढ़ूं तो कहेंगे हो सकता है जी हदीस हसन नहीं है, हसन ले जाते ही नहीं है, ये हसन ले गैर ही नहीं है, ये मकतू है, ये मरफू नहीं है, ये मुत्तसिल नहीं है, ये जनाब ज़ईफ़ है, ये मौजू है, फलां है। हदीस के दर्जे निकाल लोगे। अल्लाह ने फरमाया फसलामुन लका मिन असहाबिल यमीन। सूरह वाक़िया है, गालिबन 91 आयत नंबर है, गालिबन है सूरह वाक़िया की आयत, ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन फसलामुन लका मिन असहाबिल यमीन कि जब नाम अमाल दाएं हाथ में होगा हुक्म होगा पढ़ो सलाम। इसी का तर्जमा हज़रत ने किया, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। नहीं समझ आई? मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और क्या होगा? 70,000 फरिश्ता दाएं तरफ, 70,000 बाएं तरफ, 70,000 पीछे, मेरे महबूब को दूल्हा बना के कायनात सारी बराती। आला हजरत कहते हैं मैं खड़ा हूँगा, नाम अमाल दाएं हाथ में होगा, फसलामुन लका मिन असहाबिल यमीन का हुक्म होगा। जो फरिश्तों का जर्नैल होगा वो कहेगा अहमद रिजा सारी जिंदगी महबूब की नातें लिखी है ना, अब लेखना सामने महबूब है, मुझसे खिदमत के कुदसी या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल